أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے اس وقت میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 سے 109 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے تام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر۔ اللہ کی رسی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ تم سب مضبوطی سے تام لو اللہ کی رسی، یعنی قرآن پر پابندی کے ساتھ عمل کرو۔ جن باتوں کا قرآن حکم دے اور جن سے روکے ان پر پابندی کے ساتھ رہو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم جب تم تھے، اعداء دشمن، اعداء جمع ہے عدو کی، دشمنوں کو کہتے ہیں۔ یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا اس وقت جب تم دشمن تھے، یعنی اسلام سے پہلے تمہارے اندر دشمنی آتی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے الفت ڈال دی، فَأَلَّفَ، اللہ نے الفت ڈال دی، بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں، قلوب جمع ہے قلب کی، تمہارے دلوں کے درمیان اللہ نے محبت اور الفت اور پیار ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پس تم بن گئے، بِنِعْمَتِهِ، اللہ کے فضل سے، اخوانا، بائی بائی۔ اخوانا جمع ہے، اخن واحد ہے، بائی کو کہتے ہیں۔ پس تم دشمنی چھوڑ کر بائی بائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، عَلَى شَفَا کنارے پر، حُفْرَةٍ گڑھے کے، مِنَ النَّارِ آگ کے۔ شفا کنارہ، حفرہ واحد ہے، گڑھے کو کہتے ہیں، اس کی جمع حفر آتی ہے۔ اور وَكُنْتُمْ، تم تھے، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ گڑھے کے کنارے پر۔ وہ گڑھا کس چیز کا تھا؟ مِنَ النَّار، آگ سے بھرا ہوا، یعنی جہنم کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے بچا لیا تمہیں، منہا، اس سے، اس گڑھے سے، اس آگ سے، یعنی دنیا میں بھی نعمتیں دی کہ بائی بائی بنا دیا، اور اخروی نعمت یہ دی کہ جہنم سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہیں، آیاتہ، اپنی آیت، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُنْ، اور ضرور ہونی چاہیے، منکم، تم میں سے، اے مسلمانوں، امتن، ایک جماعت، ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے، یدعونا، کہ وہ بلاتے رہے، الی الخیر، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم دیتے رہیں، بالمعروف، نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ، اور روکتے رہیں، عن المنکر، برائی سے۔ خیر نیکی کو کہتے ہیں، تو اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے، لیکن اس کو صراحتاً ذکر کیا اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اور معروف ہر وہ اچھا کام جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور منکر ہر وہ برا کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور اے مسلمانوں تم نہ بنو، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، یعنی آپس میں دشمنیاں پیدا کی، واختلفوا، اور دینی باتوں میں اختلاف کیا۔ تفرقوا اور واختلفوا میں فرق ہے، تفرقوا آپس میں دشمنیاں پیدا کی، یعنی اتفاق اور اتحاد
ختم کیا، واختلفوا دینی باتوں میں اور عقائد میں اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس البینات واضح دلیلیں، اپنے مفادات کے لیے انہوں نے دنیاوی طور پر دشمنیاں پال رکھی اور دین کے صاف باتوں میں اختلاف کیا اور گروہ بندیاں بنائی، فرقہ واریت کی۔ وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں لہم کہ ان کے لیے ہے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ یہ عذاب کس دن ہوگا؟ یوم یہ اس دن تبیض وجوہ کہ سفید ہوں گے وجوہ بہت سے چہرے، وجوہ جمع ہے اس کی واحد وجہ آتی ہے چہرے کو کہتے ہیں، کہ بہت سے چہرے سفید ہوں گے، یہ اہل ایمان ہوں گے۔ وَتَسْوَدُّ وجوہ اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ کافر ہوں گے اہل کفر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ پس وہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے وجوہہم جن کے چہرے، تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا تھا بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، یعنی جب اللہ کے سامنے تم نے اقرار کیا تھا عالم ارواح میں کہ ہمارا رب تو ہے، پھر دنیا میں آ کر کیوں کفر کیا، یا دنیا میں تم نبی پر ایمان لائے اور پھر مرتد ہو گئے تو ایسا کیوں کیا؟ اگر ایسا کیا ہے فذوقوا العذاب تو اب عذاب کا مزہ چکو، بما کنتم تکفرون بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ اور بہرحال وہ لوگ کہ ابیضت کے سفید ہوں گے وجوہہم جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، مراد جنت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اللہ کا غضب ہے۔ ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا جسے ہم پڑھتے ہیں، علیکہ آپ پر ہمارے نبی بالحق ٹھیک، بالحق کے برحق سچائی کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ اور اللہ ارادہ نہیں کرتا ظلم کرنے کا للعالمین مخلوقات پر، کہ کافر جہنم میں گئے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ اللہ کا ظلم نہیں بلکہ انصاف ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تام لو اور فرقہ واریت نہ کرو۔ اس میں ہمارے مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے اور بہت خوبصورت پیغام ہے کہ مسلمان اپنے اختلافات کا فیصلہ قرآن اور حدیث پر کرے، نہ کہ قرآن و حدیث کو اختلاف کا ذریعہ بنائے۔ جہاں پر چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، جہاں بھی اختلاف ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اپنے نبی کا فرمان وہ نازل کیا ہے، تو اگر لوگ اس کو اچھی طرح سمجھے اور اس کو مضبوطی سے تام لے اور اس پر عمل کرے تو کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی اور کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو مسلمانوں کو آپس میں جدا جدا کر دے، بلکہ ساری ایک امت مسلمہ بن جائے۔ اور اسی آیت میں دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمت یاد دلا رہا ہے کہ اسلام سے پہلے تم دشمن تھے، اسلام کی برکت سے تم بائی بائی بن گئے، تو یہ دنیاوی نعمت ہے، اور ایک اخروی نعمت کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تم میں نبی بھیجا اور تم ایمان لائے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا اور تم جہنم سے بچ گئے۔ تو اگر آج بھی مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کی آپس کی دشمنیاں ختم ہو جائے اور وہ جہنم سے بچ جائے تو اس کے لیے یہی قرآن اور حدیث ہے کہ یہ دنیاوی اختلافات اور دینی اختلافات کو ختم کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 104 میں ہے تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ دعوت و تبلیغ کرے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے
آج کل سوال کرتے ہیں لوگ کہ تبلیغ کیا ہے، دعوت کیا ہے، فرض واجب ہے، تو اس کا جواب اس آیت میں ہے کہ یہ فرض کفائی ہے، یعنی ایک جماعت اگر ہو تو سب گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سارے گناہگار ہیں۔ آیت نمبر 105 میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا کہ تم ان کی طرح فرقہ بندیاں نہ کرو اور اختلافات نہ کرو، جیسے حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹے اور اس طرح عیسائی بھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں نجات والا کون سا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہی نجات پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی گروہ میں شامل کرے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بات میں اس حکم کی پیروی کی جائے اور اس راستے کی پیروی کی جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، نہ کہ لوگوں نے اپنے آراء اور اپنے خواہشات کی بنیاد پر قائم کی ہو۔ تو اس طرح جو لوگ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جس دن کے بہت سے چہرے سفید اور بہت سے سیاہ ہوں گے، مراد سے قیامت کا دن ہے کہ یہ ایک نشانی ہوگی قیامت کے دن، ایمان والوں اور کافروں کے درمیان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ کون مومن تھا اور کون کافر تھا۔ آگے کافروں سے پھر خطاب ہے، ان کو زجر ہے اور ڈانٹ ہے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد جب کفر کیا، لہٰذا اب اپنے کفر کا مزہ چکھتے رہو، اسی عذاب میں گرفتار رہو گے۔ اور جو مومن ہے ان سے خطاب شفقت ہوگا کہ تم اللہ کی رحمت یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔ آگے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ثبوت ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہماری وحی کے ذریعے آپ اس طرح جنت اور جہنم کے اور ماضی کے اور مستقبل کے حالات اور واقعات اور باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں نبی علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور آخری آیت 109 میں ہے کہ پوری کائنات اللہ کی ہے، پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، لہٰذا اللہ جن باتوں کا حکم دے اس کو کرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، خاص طور پر جہاد جو ہے، آگے چونکہ جہاد کے واقعات آ رہے ہیں تو اس ضمن میں اگر اس کو لیا جائے تو چونکہ کائنات اللہ کی ہے، زمین آسمان اللہ کے ہیں، لہٰذا اللہ کے حکم پر اپنی جان مال قربان کرنا، اس سے دریغ نہ کرو، اور یاد رکھو کہ سارے کام اللہ کے پاس لوٹ کر جاتے ہیں، سب کو آخر کار اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا واپسی اس صورت میں ہو کہ اللہ راضی ہو، اور اگر ناراضگی کی ایسی باتیں ہیں تو اس سے توبہ کرنا چاہیے کہ پھر اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔